اچھا سامنے سے بکار میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس گزار ہوں مفکر اسلام مفسر قرآن چیف آف حیدری سٹاف، میری مراد کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب حضور قبلہ عالم پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب طول عمرہ ہو، آپ کی خدمت میں درخواست پیش کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت افکار عالیہ کا اظہار فرمائیں گے۔ یہ میرے بھائی قاری محمد ندیم امان صاحب کی جانب سے شاہ جی کو ایک محبت بھری درخواست، ایک محبت بھرا تحفہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب ذوق شوق سے درود شریف پڑھیں، تھوڑا سا زیادہ ہو کر دیا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ قابل احترام محترم ندیم اعوان صاحب کی دعوت پر مشائخ، علماء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان تشریف فرما ہیں۔ اس بہجت بڑی محفل میں میرا آنا میرے لیے سعادت ہے۔ اعوان ہاؤس کی تعمیر پر عزیز ندیم کو مبارک پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ دنیا میں آپ سب کو ایسے کئی مکان نصیب فرمائے اور قیامت میں 100 زیادہ مکان نصیب فرمائے۔ میں آج طبیعت کی علالت کی وجہ سے آنے کے قابل تو نہیں تھا، لیکن میرے ذمہ ایک قرض تھا ندیم کے گھر آنا۔ ٹینچ میں یہ میرے پڑوسی رہے، یہاں اچھا تو یہ ہو کہ میرے لیے بھی ایک مکان بنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو اللہ قیامت والے دن ہمیں پڑوسی بنا دے۔ دعا ہے
ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، میرے ساتھ جو علماء بیٹھے ہیں، بڑے نام ہیں، سادات ہیں، علماء ہیں، گوندل صاحب ہیں، اتنے اہم نام عزیزم ندیم نے منتخب کیے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میرے لیے دعا کریں۔ مفتی محمد لیاقت صاحب کو اپنے ساتھ لایا تھا کہ اگر بات نہ کر سکوں تو 2 لفظ میری جگہ آپ کہہ دینا، لیکن میری حاضری کا وعدہ پورا ہو جائے۔ میری جو عمر ہے، بچے اس عمر میں انسان افراط تفریط سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک لرزا دینے والے سفر کا تصور ہوتا ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ میرے لیے پرابلم بھی یہ ہے کہ میری بات پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ مجھ پر ایک محبت بھرا الزام بھی ہے کہ میں نے لوگوں سے حیدر حیدر کرایا ہے۔ تو آج کل محترم گاندل صاحب، میرا ایک اپنا ہی مقولہ مشہور ہے کہ مجھے کوئی گالی دے تو نو کمپلینٹ، کوئی شکایت نہیں، اور اگر مجھ سے کوئی وضاحت پوچھے تو نو ایکسپلین، کوئی وضاحت نہیں دیتا۔ میں کسی کا نوکر لگا ہوا ہوں؟ نو ایکسپلین۔ اور مجھ سے کوئی امید رکھے کہ اس کو کوئی پیسے مال دولت دے کے ہم اپنی راہ چڑھا لیں گے، تو ہمارا فیصلہ ہے ناٹ ٹو اٹین، کوئی چیز لینی نہیں ہے، دینی ہے، اور جو کچھ لینا ہے فرام اللہ المائٹی گین، سب کچھ اللہ سے لینا ہے۔ اور میرا جو یہ جو مسلک کے محبت ہے میرے ہر مرید کا ہے۔ اب آئیے، میں نے جو آیت پڑھی قرآن مجید کی، اس کا لفظی ترجمہ سنیں۔ میں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے۔ آپ کے جلسے میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے، کوئی بزرگ بھی ہیں۔ تو میں کہتا رہا بچے سے کہ یہ مکان ان کا چکری روڈ پر نہیں، یہ کہتے رہے چکری روڈ پر۔ میں نے کہا ندیم کا گھر چکری روڈ پر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں وہ جس وقت گھوم کہ مجھے یہاں آنا پڑا تو یہ گھر، یہ محلے، یہ آبادیاں، یہ میری دیکھی بالی ہے۔ کمیال کے قبرستان میں 1000 کے قریب میں نے جنازے پڑھائے ہوں، اور
آیت سنیں، زندگی ہوئی تو پھر یار زندہ صحبت نصیب، نہ ہوئی تو دعا کر دینا، لیکن آیت تو سنیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ جو بھی ہیں آپ، جس مسلک کے جو بھی ہیں، آپ سنیں۔ اليوم يئس الذين كفروا، آج کے دن یہ کوئی خاص دن تھا، حضور کے زمانے میں کوئی خاص دن تھا۔ اليوم يئس الذين كفروا من دینکم، جو کافر لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں وہ تمہارے دین سے اب مایوس ہو چکے ہیں کہ ہم اس دین کو دبا لیں گے، اس دین کو ہم مکمل نہیں ہونے دیں گے، اس دین کی تعلیمات کو ہم عام نہیں ہونے دیں گے۔ کافر مایوس ہو چکے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، جیسے کل کے لیے تھی آج بھی ہے، کہ کافر لوگ تم سے مایوس ہو چکے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، بچے میری عادت نہیں کہ کہو حیدر حیدر، میرے بیان کے بریکٹوں سے خود حیدر حیدر نکلتا ہے۔ خود بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اس ماں کے لال کو یاد کروں جس سے کافر ڈرتے تھے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، بھائی اس کو چھیڑے نا، وَخْشَوْنِ، اور آپ نے کہا کہ کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَخْشَوْنِ، مجھ سے ڈرو، مجھ سے مراد ہے اللہ۔ اللہ کہتا ہے کافروں سے کیوں ڈرتے ہو، مجھ سے ڈرو۔ ایک زمانے میں نے کالا امامہ باندھا تو لوگ کہتے تھے، میرے استادوں نے مجھ سے کہا کہ وہ لوگ آپ کو شیعہ کہیں گے، یہ کیسا امامہ باندھ لیا؟ تو مجھے قرآن مجید کے لفظ آئے وَخْشَوْنِ، جب حضور کی سنت ہے تو اسے کسی سے ڈرنا کیا ہے؟ جب حضور کی سنت ہے، ترمذی کی 4 احادیث حضور کے سیاہ امامے کے بارے میں آتی ہیں، تو مجھے بتائیے اگر حضور نے باندھا ہے تو کیا ڈر ہے؟ بچے دین کے معاملے میں کسی سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ رب نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ایسا دن ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ پہلے مکمل نہیں تھا؟ سوال یہ ہے کہ پہلے مکمل نہیں تھا؟ 13 سال حضور نے دعوت دی، پھر مدینہ ہجرت کر کے گئے، پھر فتح مکہ ہو چکی،
پھر سورہ توبہ نازل ہو چکی. پہلے دین مکمل نہیں تھا، مکمل تھا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے بچے، دین اپنے اصولوں کے ساتھ مکمل تھا، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، آہستہ آہستہ اس باغ میں جو پھول کھلنے ہیں، رب نے کہا کہ دین مکمل تو پہلے دیا، پھر اس گلستان میں پھول کھلائے، اور آج کے دن وہ پھول مکمل ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور جو میری نعمتیں تھیں وہ نعمتیں میں نے مکمل کر دی. وہ نعمتیں جو تھیں میری مکمل کر دی. حضور تو آئے کامل تھے، قرآن کامل آیا، تو وہ کون سی نعمتیں تھیں کہ جو آج کے دن مکمل ہوں؟ گلستان پھل لے آیا، اور یہ الیوم کہا کب؟ اپنے علماء سے سوال کریں، اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ الیوم سے مراد کیا ہے. میں زیادہ طویل نہیں کرتا. پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے نازل ہوئی. معاف کیجیے، لیکن حضور نے سب سے پہلے 5 آیات جبل ابو قبیس پر چڑھ کر نہیں سنائی. کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ ایک کلمہ ہے جو تم اگر کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین شروع ہوا اس کلمہ سے. وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. قولوا لا الہ الا اللہ. حضور کی رسالت کا ذکر یہ ہے بات. یہاں سے رب کریم نے کہا کہ ایک کلمہ حضور نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر دیا. ہائے ہائے، اب میری طرف دیکھو، میں کوئی زیادہ دور نہیں رہتا. 22 نمبر کی مسجد میری خطابت کی گواہ ہے. مسجد المنار کے سال سال میری خطابت کے گواہ ہیں. مسجدوں میں میرے دروس، میرے ابلاغ حق کے گواہ ہیں. اور کئی لوگوں کے، بزرگوں کے جنازوں کے موقع پر میری صدا اللہ اکبر کی گواہ ہے. 10,000 نکاح میں نے پڑھائے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ کے خطبے میرے گواہ ہیں. سمجھ آئی؟ ان ساروں کے نکاح میں نے پڑھائے. آج ماشاءاللہ میرے پاس آئے تھے تو بچے، اب 6 بچوں کے خطبہ. اللہ اور دعا. تو میں تو دعائیں دیتا ہوں سب کو، بے اولادوں کو اللہ اولاد عطا فرمائے. کل میں سے اس بات کو غور سے سنو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کلمہ ہے جو کہے فلاح پائے. ابو جہل بھاگ گیا، ابو لہب بھاگ گیا، ولید بن مغیرہ بھاگ گیا. بھاگنے والے بھاگ گئے،
اور کوئی کھڑا نہ ہوا. ایک 9 سال کا بچہ تھا, اس نے کہا کوئی پڑھے نہ پڑھے میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, کسی کے دل میں کیا تکلیف ہے کہ اس کے نام پر حیدر حیدر نہیں ہے؟ کیا 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 معاف کیجئے, یہاں ایک بچہ چھوٹا سا بیٹھا تھا, اٹھ کے چلا گیا. وہ پیسے پھینک رہا تھا ندیم آوان پر. تو اگر مجھے بیٹھا ہوا ملتا تو میں اس کو پیسے دیتا کہ بچے تو نے اس عمر میں تمہیں اتنا مزہ آیا حیدر حیدر میں کہ تو نے پیسے پھینکے ندیم سلطان پر, تو مجھے مزہ آیا ایک بچے کے حیدر حیدر کرنے پر. میں نے کہا میں اس پر پیسے لٹا دوں. جب علی نے کلمہ پڑھا ہوگا حضور کے دل نے کیا کہا ہوگا, کیا کہا ہوگا؟ میں توجہ کا طالب ہوں. کوئی بات میری الحمدللہ آپ حوالے کے بغیر نہیں پائیں گے. میں نے سب سے بڑی جماعت کی قیادت کی ہے اور 25 سال قیادت کی ہے, اور سمیٹا ہے تو خوب سمیٹا, نو ایکسپلین پر آ گیا ہوں. اب لوگ تاؤ چڑھ رہا ہے, ٹاؤ چڑھ رہا ہے, ماؤ چڑھ رہا ہے, لیکن نو ایکسپلین. میں نے کہا تمہارے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے, حیدر 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 حیدر. تمہارے ہر سوال کا جواب یہی ہے. اگر تم علی کے نام سے راضی نہیں ہو, تم کسی کھن اور روٹی سے راضی نہیں ہو سکتے ہو. اگر راضی ہونا چاہتے ہو تو سب کہو حیدر 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 حیدر. مجھے تو یہ بزرگ جو سیاہ ماما پوش ہیں, غالباً غلام حسین آپ کا اس میں, جی مجھے تو پتا چلا کہ ان کی مسجد کے اندر, میں گیا نہیں, انہوں نے 12 اماموں کے نام لکھائے ہوئے ہیں, خلفائے راشدین کے نام لکھائے ہوئے ہیں, انہوں نے جناب علی آل محمد کے نام لکھائے ہوئے ہیں, 5 تن پاک کے نام لکھائے ہوئے ہیں. جناب وہ مجھے جانے نہ جانے, میں تو جانتا ہوں. جو میری جد کو جانتا ہے میں اس کو جانتا ہوں. جو میری جد کو جانتا ہے اب کرے حیدر 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 حیدر. زندہ باد. جو علی کو سپر پاور مانے نا وہ زندہ باد, وہ زندہ باد. میرا آج کا عنوان ہی سپر پاور ہے. توجہ کا طالب. میں تھوڑی سی زیادہ وقت نہیں لیتا, مجھے پتا ہے کہ مہمان تو آخر مہمانوں تھے, تو میں تو ویسا بھی بھوکا مہمان ہوں, آتا بھی بھوکا ہوں, جاتا بھی بھوکا ہوں. صحت ہی نہیں رہی اس طرح کی. اچھا, یہ جو آیت نازل ہوئی, حوالہ نوٹ کریں. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام صرف
81 دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رہے. کتنے دن رہے؟ 81 دن رہے. معاف کریے 81 دن 81 دن. اور who wrote it؟ فخر الدین رازی نے لکھا. فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ 81 دن حضور صرف دنیا میں رہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. تو حضور 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے. 12 ربیع الاول سے پیچھے ہٹیں. سفر، پھر محرم، پھر ذی الحج، آپ پیچھے ہٹیں تو 81 دن گنے 12 ربیع الاول کے بعد. تو کون سا دن آتا ہے؟ 18 ذی الحج. تو سمجھ آئی؟ 18 ذی الحج. 18 ذی الحج یہ وہ دن بنتا ہے کہ جب غدیر کے مقام پر حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، علی اس کا مولا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. 18 ذی الحج، 18 ذی الحج جس دن حضور نے کہا. آپ کو نہیں پتا کہ اس کا مزہ کیا ہے. اس لیاقت نے 10 سال مجھ سے پڑھا ہے. ہاتھ پکڑ، یہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے اور کتنی چاس آئی ہے. اور میرے استاد جن نے پڑھایا ہے میرا ہاتھ پکڑا ہے، وہ علی کو کتنی چاسائی ہوگی جب حضور نے ہاتھ پکڑا ہوگا. من کنت مولاه فهذا علی مولاه، جس کا میں مولا ہوں. اب بچے اب آیت پھر پڑھو. ابھی میں اختتام جب کروں گا نا تو ہر آدمی گھر جا کے سوچے گا اوے میں کتنے ٹکا رہے ہوں، میں رہا کتنے ہوں، میں نے زندگی کدھر گزاری ہے. Where I passed my life، میں نے اپنی زندگی کہاں پاس کی ہے، میں کن لوگوں کے ہتھے چڑھا رہا ہوں. بچے میں نہیں کہتا کہ تم سنی سیانے نہیں، وہ سیانے لوگ ہیں جن کے امام نے ان کو سمجھایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا. احمد رضا بھی کوئی سوچے بغیر کہتے تھے سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا. اچھا جی آپ پڑھو آیت. الیوم یئس الذین کفروا، حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا تو رب نے کہا اج دے دن علی نو جس وقت حضور نے کیا جدا میں مولا ادا تو مولا. اب کافر مک گئے. مکے ختم ہوئے. میری طرف دھیان دو. اصل میں کافر سوچتے رہے تھے جس دن حضور نے ہجرت والے دن اپنے بستر پر لٹایا تھا
تو صبح صبح سارے کافروں نے کہا چلو حضور نہ صحیح تو علی صحیح. علی نے کہا آؤ پھر دو ہاتھ کر لیتے ہیں, دو ہاتھ کر لیتے ہیں. تو جناب علی کچھ نہ بنا, سبز چادر رحمت عالم کی اوڑھ کر علی لیٹ گئے, اور کوئی تلوار بھی نہیں تھی, امانتیں تھیں. انہوں نے کہا ہم تو قتل کرنے آئے ہیں. انہوں نے کہا پہلے اپنی امانتیں لو پھر دو ہاتھ کر لیں. میرے دوست, میرے بھائی, میرے عزیز, کچھ نہ بنا کافروں کا. ہائے ہائے, بدر والے دن 3 انصار میدان میں نکلے تو ابو جہل امامت کر رہا تھا اس کافروں کی. اس نے کہا کہ ان سے تو ہماری لڑائی نہیں, ہماری لڑائی تو گھر والوں سے ہے. اپنے گھر کے کوئی بندے نکالے حضور, لڑائی گھر, یہ گھر والوں سے لڑائی کل بھی جاری تھی, آج بھی جاری. گھر والوں سے لڑائی ان کی کل بھی تھی اور آج بھی ہے, آج بھی ہے. میں اس عنوان میں پھسلنا نہیں چاہتا, لیکن کہا گھر والے. تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اینا علی, علی کدھر ہے؟ وہ علی گھر والے نال کلنا چاہتے نہیں. حضرت علی نے کہا کوئی بات نہیں جی, میں میدان میں ہوں. ادھر بھتیجا نکلا, ادھر چچا نکلا, ادھر علی نکلے, ادھر حمزہ نکلے, ادھر حارث نکلے, گھر کے لوگ تھے, اور تینوں نکلے اور 5 جنگ کا پلٹ دیا. علی پھر بھی قابو نہ آئے, اور رب نے کہا الیوم یئس الذین کفروا. علی تو بس ہی نہیں چلنے دیتا. جدھر علی آ جائے ادھر دین کا جھنڈا سرنگوں نہیں ہو سکتا ہے. جدھر علی آ جائے ادھر جھنڈا سرنگوں نہیں ہو سکتا ہے. جدھر علی نہ آئے, علی کو چھوڑ کر کوئی کہے کہ میں جا رہا ہوں, ادھر جھنڈا چڑھ نہیں سکتا ہے. جدھر حیدر آئے ادھر جھنڈا اتر نہیں سکتا ہے. اسلام کا جھنڈا کون کون بلند دیکھنا چاہتا ہے؟ کرے حیدر حیدر حیدر. معاف کریے مجھے, میں تو پھڑا مارنے والا مفسر نہیں, الحمدللہ زندہ مفسر ہوں جس کی 15 جلدیں چھپ چکی. قرآن مجید کی تفسیر. ماں لوگ پھڑا مارنے نا, وہ ایک زمانے میں ہندوستان میں ہوتا تھا, اس کا نام تھا مولانا بحر العلوم. انہوں نے کہا میں نے 4000 کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کتنے؟ کہنے میرے ذہن میں, میرے ذہن میں نہیں ہے, میری کتابیں تو موجود ہیں, آپ پڑھیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اب آئیے, میں احد کا باب چھوڑتا ہوں, اس لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ پھر نہ کہیں کون آ گیا کون چلا گیا. احد کو چھوڑتا ہوں, احزاب میں آتا ہوں. احزاب میں پہلوان آ گیا, اس نے کہا کہ میرے مقابلے میں کوئی ہے. اب حضور کے الفاظ کہنے میں کیا رہ جائے یار. حضور نے کہا اس کے مقابلے میں کون نکلے گا. اب میں نہیں کہتا کہ کوئی نہ کھڑا ہوا, جس کو حضور کہتے وہ کھڑا ہو جاتا, لیکن کھڑا علی ہی ہوا, کھڑا علی ہی ہوا. سودے مرضی دے سن اے ونگم خوشی دے سن
کیا خوشی سے کون کھڑا ہوا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے. حضور نے کہا جس نے سارا کفر دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، جس نے سارا ایمان دیکھنا ہو علی کو دیکھ. بھائی کسی آدمی کو سارے ایمان سے اختلاف ہے؟ سارے کا سارا ایمان، سارے کا سارا ایمان، سارے کا سارا ایمان، سارے کا سارا ایمان، آسمان والوں کا ایمان، زمین والوں کا ایمان، چھوٹوں کا ایمان، بڑوں کا ایمان، جوانوں کا ایمان، سورماؤں کا ایمان اگر دیکھنا چاہتے ہو تو علی کے وجود میں دیکھو. علی کے وجود میں دیکھو. ایک دم بھی دس کے جائیں، دم بتا کے جاتا ہوں. جس بندے کا کوئی جن نہ نکل رہا ہوئے نا، وہ آپ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے، وہ اس کو دم بھی ڈلوانا ہے، کوئی ادھر پڑوس میں، میں تجھے اجازت دیتا ہوں اس کو دم ڈال، کسی کو ڈالنا. جڑا بندہ کچھ پڑے نال جہاں جن نہ نکلے نا، وہ کان چ کرو حیدر حیدر. اللہ کی قسم جنوں کی فوج بھی ہوگی تو وہ بکریوں کی طرح بھاگ جائے گی اور دل کی دھڑکنیں کہیں گی حیدر 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 حیدر. کل ایمان کل ایمان. اچھا جی، کافر کہنے لگے یہ تلوار دا بڑا دنی ہے علی، یہ ہاتھ تلوار آ جائے نا یہ تو پھر نہیں چھوڑنا. اس اگر شکست دلانی ہوئے تو جس وقت تلوار نہ ہوئے. مسئلہ نا مفتی لیاقت صاحب ادھر سے عیسائی آ گئے اور نجران سے ہم مقابلہ کریں گے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. جس وقت مسجد کے اندر داخل ہوئے نا تو انہیں حی اللہ کہا. حی اللہ کہا تو حضور نے دیکھا نا، حضور نے نہ دیکھا. میں دیکھ رہا ہوں نا، تمہیں پتہ ہی نہیں دیکھنے کا مزہ کیا ہے. بچے دیکھنے میں مزہ ہے، اسی لیے حضور نے کہا مزہ لینے والی نظر پانی ہوئے تھے نظر الی وجہ علی نعمہ. جڑے بندے دیکھا نہیں روز تمیال اڈے ہوتے جہاز، روز جہاز دے دینا انہوں نے نظر کا مزے کا کی پتہ. نظر کا مزہ ہے، نظر کا مزہ ہے چہرے دیکھنے میں. اور حضور نے کہا کہ اگر میں اپنا کہوں تو میں خاتم النبیین ہوں، میں دنیا سے اٹھ کے چلا جاؤں گا تو کس کو لوگ دیکھیں گے، چس کدھر آئے گی. انہوں نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا، قیامت تک علی کی اولاد رہے گی. چاہو تو میرے علی دیکھ لو، چاہو تو غریب نواز دیکھ لو، جس کا چہرہ دیکھو گے تمہیں چس آ جائے گی، چس آ جائے گی. اچھا جی، جس وقت حضور نے نہ دیکھا، حضور نے نہ دیکھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا کہ حضور نے بلایا ہمیں دیکھتے ہی نہیں آپ. عثمان نے کہا کہ یہ مسئلہ اوکھا ہے، یہ علی کو لے جا کے پوچھو، میں نہیں بتا سکتا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، حضور دیکھتے ہی نہیں. ہاں ناراض نہ ہونا، نعت خان نہ ناراض ہونا میرے نعت. میں وہ
عبدالرحمن ابن عوف نے کہا عثمان نے ٹھیک جواب دیا، مجھے نہیں پتا اس کا، یہ حضور کی باتیں حضور جانے یا علی سے پوچھو، کیونکہ مزاج شناس رسول علی ہے اور حب رسول بھی علی ہے اور محبوب رسول بھی علی ہے۔ حضرت علی کے پاس آئے تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یہ جو سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں نا یہ اتار کے پھینکو، اور یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں عیسائیوں والے ان کو اتار کے پھینکو، اگر رسول کے حرم میں جانا ہے تو ذرا طریقے کا لباس پہنو۔ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارا جو ٹبر ہے نا اللہ اس کو ہدایت دے، ہمارا ٹبر اگر برا لگا تو چلو ہمارا ٹبر، نعت خان بھی کپڑے ایسے پہنتے ہیں اس طرح پتہ چلتے ہیں کہ کسی کوکاف سے پری نکل آئی ہے، ایسے کپڑے پہنتے ہیں۔ مولویوں کو دیکھو تو وہ کپڑے ایسے پہنتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ یاقوت محل سے کوئی بابو نکلا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے، حضور جس لباس کو پہنتے تھے، رحمت عالم نے جب دیکھا کہ یہ لباس میرے معیار کا نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ اتارو، انہوں نے جا کے جبے پھینکے اور پھینکنے کے بعد حضور کے پاس آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آ رہے تھے، حسین کو کپڑے میں لپیٹا ہوا اور امام حسن کو انگلی سے پکڑا ہوا، سیدہ زہرا حیادار کپڑے کے اندر پیچھے پیچھے، اور حضرت علی المرتضیٰ سب سے پیچھے، اس لیے سب سے پیچھے کہ اگر کوئی حملہ کرے تو میں دیکھوں کہ کس طرف سے اگر کوئی بجلی کا شعلہ آئے گا تو علی شعلہ جوالا بن کر اس پر پڑ جائے گا، اپنی جان دے دے گا لیکن مصطفیٰ کو نقصان نہیں ہونے دے گا۔ میرے سیدی یا رسول اللہ، اب میری طرف میں مختصر کروں، مجھے بتاؤ قرآن مجید نے کہا آؤ پھر ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں تم اپنے بیٹے بلاؤ۔ وہ بیٹے تو حضور کے نص قرآن ہے، آل محمد تو نص قرآن ہے۔ اگر تم نماز میں درود نہ پڑھو آل محمد پر، تمہاری نماز کدھر گئی؟ جو آل محمد پر درود کا قائل ہے اب ہاتھ اٹھا کے فج سے کہے حیدر 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 حیدر۔ معاف کرنا میرے جو مخالف بھی ہیں نا اندروں اندروں میرے نال محبت کر، وچوں وچوں میرے نال محبت کر، پتر فیصلے آخرت تے وچوں ہی ہو سن، ظاہر کے فیصلے تو نہیں ہوں گے، اندر کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج کل میں جدھر جاتا ہوں ملنگ سارے وہ آ کے سلوٹ مار دینے، اس لیے انہوں نے کہا چیف آف حیدری اسٹاف۔ پہلے تو اڈا ناظم اعلیٰ سا ہوں حیدر والوں کا ناظم اعلیٰ، اب جو مجھے ناظم اعلیٰ حیدر والا مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے حیدر 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 حیدر۔ اگر میں
ندیم اوان آپ کے گھر میں خطاب نہ کر رہا ہوتا، کسی حال میں خطاب کر رہا ہوتا تو میں بتاتا کہ وہ کتنا جزیہ دینے پر راضی ہو، کتنے پھل، کتنے کھلے، کتنے ہلے، اور وہ دینے پر راضی ہو گئے، اور اندروں کافر سڑے جی. انہیں کہا ادھر تلوار لے کے آوے تو پھر ساڑھے گاٹے ہوتے، جی تلوار لے کے نہ آوے تو پھر ساڑھے ہوتے. الیوم یئس الذین کفروا، علی پہلے ہی ساڑھے ہوتے سی، آج تے حضور نے ہاتھ بھی پکڑ لیتا. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اچھا بھائی، آئے تو حضور نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ حضرت علی نے پڑھا. ابو بکر صدیق بھی پہلے مسلمانوں میں ہے. مورخین نے لکھا کہ مردوں میں ابو بکر صدیق پہلے، بچوں میں علی پہلے. علی کو بچہ سمجھ کے پیچھے کر دیا. تاریخ تھوڑے ابے دیے، تاریخ تھوڑے دادے دیے، تاریخ تھوڑے پردادے دیے. اگر بچہ سب سے پہلے آ کے مجھے کہتا ہے انکل میں کلمہ سنانا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائے تم پیچھے اور وہ بچہ آگے. حق یہی ہے کہ سب سے پہلے کلمہ علی 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 نے پڑھا. میں انشاءاللہ یوم صدیق پر اگلا سوموار نہیں، اگلا سوموار میں آپ کو ابو بکر صدیق پر تقریر کر کے سناؤں گا، تو پتہ چلے گا کہ صدیق اکبر کون ہے، ان کا مقام کیا ہے. سپریم فرسٹ کمانڈر آفٹر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات کے بعد جو پہلا کمانڈر ہے حضور کی جگہ کھڑا ہوا. مزاق تو نہیں ہے. اگر یہ بات انہوں نے خود نہ کہی ہوتی تو میں نہ کہتا. شہباز شریف نے آ کر کے کیا میرے پاس لاکھوں لوگوں کے سامنے نہیں کہا کہ یہ 36 سال کا ہمارا وہ خطیب ہے جس نے کبھی ہم سے مطالبہ ہی کوئی نہیں کیا. مطالبہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے حضور کے قدموں کی جگہ ملی ہے. اللہ کی قسم تخت سلیمان کی وہ قیمت نہیں ہے جو محمد عربی کے قدموں کی قیمت ہے. ائمہ کو اپنے مقام کا پتہ ہی نہیں. ہم نماز پڑھاتے ہیں تو کیا مقام ہے. جس وقت میں اپنی ہسٹری بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرا کوئی بڑا نخرہ ہی کوئی نہیں. میں مسجد المینار میں آ کے خطیب لگا تو 250 روپے میری تنخواہ تھی. میں نے 250 روپے پر تنخواہ پر کام شروع کیا. میں نے کہا اللہ دینے والا ہے. سکندر ہوٹل والا ہوتا تھا، جتنے مہمانوں کو میں چائے پلاتا تقریباً 4000 اس کا بل آتا. 250 تنخواہ 4000 بل. تو بھائی اصل میں میرا بھائی دبئی چلا گیا تو میرے بھائی صاحب نے وہاں مجھے خط لکھا کہ امام اگر نہ لگتے تو اچھا تھا، اب امام لگ گئے ہو تو دین کو ذلیل نہ کرنا، تمہارا سارا خرچہ میں پورا کروں گا، تم ڈٹ کے دین کی خدمت کرو، تم ڈٹ کے دین کی خدمت کرو. بچے مسلح جو کچھ دیتا ہے، حضور کے قدموں کی جگہ جو کچھ دیتی ہے، اگر پوچھنا ہو تو ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ رحمت عالم کے قدموں کی جگہ کی معراج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی. توجہ اس طرف. اب یار چھوڑو، آج میں ختم کروں، میں تھکا ہوا بندہ.
پتہ نہیں کس وقت سانس نکل جائے. میں ہر وقت کلمہ پڑھتا رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں ادھر سے نیچے جاؤں تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. پتہ میں نے کوئی وصیت لکھی ہوئی ہے کہ کوئی اعلان بھی نہ کریں, چپ کر کے بس کفن دے کے مجھے دفنا دیں. کوئی 4 آدمی, فاطمہ الزہرا سے کوئی بڑا نہیں ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے اٹھے. کیا سیدہ فاطمہ الزہرا عاشقہ نہیں تھی؟ اور علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم, ان کی ہستی کیا تھی؟ ایک قول سناؤں, ناراض تو نہیں ہوگے, سنو گے. حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ نے مجھے اتنی عقل دی ہے, اللہ نے, کہ دنیا بھر کے سارے بے عقل اگر میری عقل کا 100واں حصہ ان کو مل جائے تو ساری عقل مند ہو جائیں. حضرت علی المرتضی نے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے, اللہ نے مجھے اتنی قوت دی ہے. اب نعرہ لگا سپر پاور کا, اللہ نے مجھے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی قوت دی ہے, طاقت دی ہے کہ دنیا کے جتنے کمزور آدمی ہیں اگر علی کی طاقت کا 100واں حصہ ان میں بانٹا جائے تو سارے طاقتور ہو جائیں, سارے طاقتور ہو جائیں. یہ علی کی باتیں ہیں, یہ حیدر اقرار کی باتیں ہیں. یہ پورا خطبہ ہے مفتی صاحب, حضرت علی المرتضی کا پورا خطبہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا, اللہ نے مجھے یہ دیا, اللہ نے مجھے یہ دیا. اچھا چھوڑو یار, حضور جب دنیا سے جانے لگے تو آخری لفظ تو آپ نے کہے کہ غلام اور نماز, نماز کا خیال کرنا, اور جو تمہارے ماتحت غلام ہیں تم ان کا خیال کرنا, ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت؟ 2 ہی روایات ملتی ہیں. مجھے شک گزر رہا ہے, آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں تو حیدر حیدر کریں. ویسے تو میں نے آپ کے روشن چہروں سے پہلے ہی سمجھ لیا تھا, لیکن میں بھی چاہتا تھا کہ حیدر حیدر سن لوں میں. اچھا بچے, حضور نے کہا میں اب پہلے کہا یہ کلمہ کہو, آئے تو یہ کہا کلمہ کہو, پھر قرآن درمیان میں, ایک ہاتھ میں علی کو تلوار دے دی, ایک ہاتھ میں قرآن. کہا ذوالفقار بھی علی کے پاس, قرآن بھی علی کے پاس. اور جاتے ہوئے حضور نے کہا اور میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اپنی حال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اطرتی اطرتی اطرتی. آپ جو حضور کو مانتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ نیچا کریں. تو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو حضور کہہ رہے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اولاد ہے, ایک حدیث اور بھی ہے. وہ حدیث ہے میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ, ایک میری سنت. ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت. بعض لوگ خام خواہ دونوں حدیثوں کو جھگڑا کراتے رہتے ہیں.
حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے. تھوڑے پلے کچھ بھی نہیں. یا کھبنا ہے تو میرے اندر کھب جاؤ، یا میری سنت میں چلا جاؤں تو کھبنا ہی ہے تو میری حال کھب جا. میری حال میں کھب جاؤ، میری حال کے بن جاؤ، میری اولاد کے بن جاؤ. اور اس میں آخری بات کہ حضور کے صحابہ، اس دن میں لاہور خطاب کر رہا تھا تو ایک خاص جگہ جلسہ تھا، میں خاص جگہ بتاتا نہیں ہوں. پڑوسی بڑے ڈاڈے تھے تو میں خطاب کر رہا تھا تو انہوں نے آ کے نعرے شروع کر دیے میرے اجتماع میں. ہزاروں کا اجتماع تھا. تو یہ جو میرا آپ استقبال کرتے ہیں نا ندیم، یہ بھی لوگوں کو بڑا چبھتا ہے. اصل میں میرے ساتھ معاملہ کچھ آپ کی وجہ سے بھی ہے. میں تو خود چپ چاپ آ جاتا ہوں. تو ادھر گیا تو انہوں نے آتش بازی کی، وہ بگیاں لے کے آئے. میں بگیوں میں تو نہیں بیٹھا. میں نے کہا یار نہیں، ساری زندگی میں بیٹھا نہیں ہوں، شرم آنی ہے منو. انہاں بگیاں نو واپس کر چھوڑو تو چلو رانجا راضی کر لو، جڑی کوئی آتش بازی کرنی ہے کر لو بار بار. تو کچھ لوگوں کو چپ گئی. جب بات چپ گئی تو میں جلسے کے اندر گیا تو انہوں نے آ کے نعرے لگائے کہ ہر صحابی جنتی جنتی. تو میں نے کہا یہ نعرے لگانے والے جب کافی دیر لگاتے رہے تو میں نے کہا ہور لاؤ. وہ تھوڑے اور لگانے لگے. میں نے کہا ہور لاؤ. وہ جب تھوڑے اور لگائے میں نے کہا ہور لاؤ. ہن پتر سینے دی طاقت ہوئے تو اور لاؤ. آخر بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، اک بھی تے جاندا ہے. جب بہت نعرے لگائے تو میں نے کہا آپ صحابی بھی سارے جنتی، حضور کے اذن سے تسی بھی سارے جنتی، اللہ دے فضل نال میں بھی جنتی، سٹیج والے بھی جنتی. جڑا حضور دا کلمہ پڑھن وہ کس طرح دوست کی سارے جنتی. لیکن یاد رکھو جنت کا جڑا اذن ہے نا وہ تو سردار دینے نے. او بھائی جی، او میں تب کہتا ہوں کیا میں تب کہتا ہوں میں کب کہتا ہوں کہ ریاض حسین شاہ سردار ہے. حضور کہتے ہیں جنت کوئی بڈھا ہون نہیں لگیا، سارے جوان ہو جاسن. جوانوں میں سردار حسن اور حسین ہے، اور جنت میں جو جائے گا حسن حسین کی سرداری مانے گا. اب تو حیدر حیدر حیدر. بڑھے بندے کو 1 گھنٹہ 10 منٹ خطاب کافی ہونا ہے. ہاں تو میں آ جائے ہوں ندیم، میں نے آپ کی مانی ہے، آپ سب کی مانی ہے. ایک گالوں تو سنو میری مننی پیسی پتر بیمار ہونا تو میں پریسی کھانا میں دوسرا کھانا کھا نہیں سکتا. انہاں بندیاں دے بارے میں غم نہ کر. یہ کدے بھوکے رہندے نہیں، میرے کو کھا کے تے پھر گھر جا سوں. اب تو بترا ایک نعرہ اور مار، میں لذت لے کے جانا چاہنا. پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سلام پڑھیں. حق اور باطل کی پہچان، وہ تاجدار حالت، وہ رازدار